اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ نون ساکن اور تنوین کے رولز بتاتے ہیں، جس میں صرف 4 رولز ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ یہ ہیں اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ یقیناً آپ نے یہ رولز پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ میں نے بھی ان 4 رولز پر، 4 قاعدوں پر بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے اور اس کو پسند بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں یہاں پر اس آئی بٹن کو شو کر رہی ہوں، آپ اس بٹن کو پریس کر کے آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ کو آج کا لیسن سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کی ویڈیو بھی اسی ٹاپک کے متعلق ہے، جس میں ہم ایک دن کے اس کورس میں مکمل تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سبھی سے سنا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز ہیں، لیکن آج میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ تنوین کے تو 4 رولز ہیں، لیکن نون ساکن کے 5 رول ہیں۔ 5واں رول کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے، تاکہ آج آپ کی یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم کا نشان ہو، وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ کسی بھی حرف پر جب بھی یہ دال کا سا نشان آتا ہے، اس حرف کو ساکن حرف ہی بولا جاتا ہے۔ اب نون کے اوپر ہے تو نون بھی ساکن ہی کہلائے گا۔ نون ساکن کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ نون کے اوپر جزم ہے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو بالکل بگنر ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، میں آپ کو ایک ایک باریکی بتا کر سمجھانے والی۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ ٹھیک ہے، ہم نون ساکن اور تنوین کے رولز کو اکٹھا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کی آوازیں سیم ہوتی ہیں۔ لکھنے کا انداز چینج ہے، لیکن پڑھا ایک ہی طرح سے جاتا ہے، اسی لیے ان کے رولز بھی سیم ہیں۔ جو رول نون ساکن پر لاگو ہیں، وہی رول ہم تنوین پر بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیے نا، اگر ہم بولیں با نون زبر بن، اور اگر میں کہوں با 2 زبر بن، تو آواز کیا ہوگی؟ بن۔ اسی طرح تا نون زبر تن، اور تا 2 زبر تن، یعنی اگر 2 زبر لگا کر پڑھا جائے تب بھی آواز اینڈ پر نون کی آتی ہے، اور نون ساکن کو لگا کر پڑھا جائے تب بھی نون کی آتی ہے۔ اسی لیے دونوں کے رولز بھی ایک ہی ہیں۔ اوکے، کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں ان کے رولز کون سے۔ آج میں آپ کو بالکل ڈیٹیل سے سمجھانے والی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، کیونکہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اب چلتے ہیں ان کے رولز کون سے۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ یہ تو تنوین کے رولز ہیں، اور نون ساکن کا ایک اور رول بھی ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم بعد میں ضرور سمجھیں گے، پہلے ان چاروں کو ذرا کلیئر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 اظہار۔ اظہار کس کو کہتے ہیں اور اظہار کب ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین پر ہی ہوگا، تو یہ نون ساکن اور تنوین پر کب ہوگا یہ نوٹ فرما لیجئے۔ آج کا لیسن آپ مکمل نوٹ کرتے جائیے گا، اوکے؟ سب سے پہلے اظہار کی تعریف یعنی ڈیفینیشن۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا۔
جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین پر اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حروف حلقی بھی یاد ہونی چاہیے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جب بھی یہ حروف نون ساکن کے بعد آئیں گے یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مثال ہے سورہ قریش میں لاسٹ آیت ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب دیکھیے نون کے اوپر جزم ہے یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں ہے نا، اسی لیے ہم نے نون کو کیسے پڑھا؟ من۔ جیسے ہی نون کی آواز آئی آپ نے آواز کو بند کر دینا ہے، ناک میں نہیں رکھنا ورنہ غنہ ہو جائے گا۔ من ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نون ساکن کو صرف ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے من خوف، من خوف، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو نون ساکن کی مثال ہو گئی۔ اگر تنوین ہو یعنی کسی بھی حرف پر دو زبر آ جائے، دو زیر آ جائے یا دو پیش آ جائے اور اس کے بعد ان 6 حروف حلقی سے کوئی بھی حرف ہو تو کیسے اظہار ہوگا؟ سورہ فلق کی اس آیت کو دیکھیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ غاسقٍ، یہاں پر دیکھیں قاف کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد کیا ہے؟ اذا ہے، یعنی حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی میں ہے۔ یہ الف نہیں، الف خالی ہوتا ہے، اس پر زیر ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حمزہ ہے، پیچھے تنوین ہے، اسی لیے ہم نے تنوین کو صرف ظاہر کرنا ہے۔ غاسقٍ، غاسقٍ اذا وقب۔ اسی طرح آگے دیکھیے آیت نمبر 5 مد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد۔ حاسدین پر بھی آپ دیکھ لیجئے تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی ہے، اسی لیے ہم نے حاسدین کی تنوین پر بھی صرف اظہار کیا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے کہ ہم نے تنوین کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ادغام کب ہو۔ ادغام کے کیا معنی ہے؟ ادغام کے معنی ہے ملانا، مدغم ہو جانا۔ جیسے کہتے ہیں نا جوائن کرنا، یعنی پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملانا ہے، یہی ادغام کہلاتا ہے۔ اصل میں ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، 2 طریقوں سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ 2 طرح سے کیسے پڑھا جاتا ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ حروف یرملون کون کون سے ہیں اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ حروف ادغام میں یوز ہونے والے ہیں۔ حروف یرملون ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ حروف یرملون کہلاتے ہیں۔ اب اس کی تعریف دیکھ لیجئے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف یعنی کہ حروف یرملون آئیں گے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم یرملون کے ساتھ ملائیں گے یعنی ادغام کریں گے۔ اب 2 طرح سے کیسے کریں گے؟ ادغام کے 2 رول ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کیا ہے؟ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مطلب ہم نے ملا کر غنہ کرنا ہے، یعنی ہم نے یرملون کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ کر کے ملانا ہے۔ لیکن کب ملانا ہے؟ جب یرملون کے 4 حروف یا، میم، نون، واو، آپ ان کا ایک ورڈ بنا لیجئے تاکہ یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے کہ یرملون کے کون سے 4 حروف ہیں۔ یمنو کہہ سکتے ہیں، یؤمنو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جس بھی ترتیب سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ ان کو یاد کر لیجئے، کیونکہ یرملون سے ہم نے لام اور را نکالے ہیں، باقی 4 حروف یا، میم، نون، واو یہ آئیں گے تو ہم نون ساکن کو ان 4 حروفوں کے ساتھ ملائیں گے، یعنی نون ساکن کو بھی
اور تنوین کو بھی. اگر تنوین کے بعد آئیں گے تو تنوین کو ملائیں گے, اور اگر نون ساکن کے بعد آئیں گے تو نون ساکن کو ان 4 حروف کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. اب مثال میں دیکھتے ہیں. سورۃ اللہب میں پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اب دیکھیے لہب, با کے نیچے تنوین ہے, تنوین کو ہم یرملون کے واو سے ملا بھی رہے ہیں, اور بیوں آواز دیکھیے نا ناک میں جا رہی ہے نا, تو غنہ بھی کر رہے ہیں. غنہ کہتے ہیں آواز کا ناک میں جانا, ٹھیک ہے, غنہ کہلاتا ہے. مطلب یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے اور ہم ملا بھی رہے ہیں. تو یہ کون سا رول بنا؟ ادغام مع الغنہ. یہ تو تھی کہ تنوین کے بعد یرملون آیا ہے تو ہم نے کیسے ملایا ہے, اور اگر نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی بھی لیٹر آتا ہے, یا میم نون واو ان 4 حروفوں میں سے, تو ہم کیسے ملائیں گے. سورۃ الزلزال کی سیکنڈ لاسٹ آیت دیکھ لیجئے. فَمَن يَعْمَلْ. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد یرملون کا یا ہے, تو ہم نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ فا زبر فا, میم نون یا زبر مائی, فامائی. اب دیکھیے اگر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے نا یہاں پر, تو یہ بنے گا میم یا زبر مج, مج, سختی سے ہم اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ تو ہوگا ہی نہیں. ہم نے غنہ کرنے کے لیے نون کو بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ یہاں پر غنہ ہو سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ یرملون کے 4 حروفوں میں سے یا آیا ہے نا, تو ہم نون کو بھی پڑھیں گے اور آواز ہماری ناک میں بھی جائے گی, تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا رول لگے گا. یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس آیت میں اظہار حلقی بھی ہو گیا اور ادغام مع الغنہ بھی ہو گیا. دیکھیے ذراتن, یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا ہے؟ خا ہے, جو کہ حروف حلقی ہے. یہ دونوں رول آپ کے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ والا اور ادغام مع الغنہ کا دونوں ریپیٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب سمجھتے ہیں ادغام بلا غنہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے یہ جو لام اور را ہم نے سائڈ پر نکالے تھے, یہ 2 لیٹرز آئیں گے تو ہم نون ساکن اور تنوین پر صرف ادغام کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر, ہم یہاں پر بغیر غنے کے ادغام کریں گے, یعنی بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے. ہماری آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے, ٹھیک ہے. کر کے دیکھتے ہیں کیسے کریں گے. سورۃ الماعون کی آیات سے ہم اس کی مثال کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو سٹارٹ کی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ہی مثالیں دے رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. یہ صورتیں اکثریت کو یاد بھی ہوں گی. اب آیت نمبر 4 میں دیکھیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب لام پر 2 پیش کی تنوین ہے, لیکن ہم یہاں پر فَوَيْلٌ نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو لام مشدد سے ملائیں گے, کیونکہ یہ بھی یرملون کا لام ہے اور یہاں بغیر غنے کے ادغام ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ دہرائیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ڈائریکٹ آپ نے لام کو لام سے ملانا ہے, آواز آپ کی ناک میں نہ جائے. کلیئر ہو گیا کہ یرملون کے 4 حروف آئیں گے, یا میم نون واو, تو ہم غنہ بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی. باقی لام اور را آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد, تو ہم صرف ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں رول نمبر 3 کی طرف. رول نمبر 3 ہے اقلاب. اقلاب کسی کہتے ہیں؟ اقلاب کے کیا معنی ہے؟ اقلاب کے معنی ہے بدلنا, چینج کرنا. اقلاب ہوگا کب اور کیسے ہوگا؟ نوٹ فرما لیجئے. آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ چھوٹا سا میم لکھا دیکھا ہوگا. یہ میم کب آتا ہے, کب پڑھا جاتا ہے, کیسے پڑھا جاتا ہے, یہی اقلاب ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف با آتا ہے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں.
یہی اقلاب ہے۔ کیسے؟ یہ آواز کیسے میم میں چینج ہوگی؟ ہم اس کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں یہاں پر دیکھیے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ، اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے میم، اسی لیے یہاں پر میم لکھا گیا ہے۔ ہم اس کو لیون نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کی آواز کو میم سے چینج کریں گے، اور یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لیُنبَذَنَّ۔ ٹھیک ہے، ہم نے آواز کو، نون کی آواز کو میم میں بدل دیا ہے۔ یہ آیت میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اچھا جی، تنوین کے ساتھ کیسے میم کی آواز کو بدلیں گے اس کی مثال بھی لیجئے سورۃ العلق میں۔ یہاں پر آپ دیکھیے سورہ علق میں لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اب یہاں پر دیکھیے فا زبر فا، عین میم دو زبر عم، یہاں پر ہم نے عن نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ تنوین کے بعد بن ناصیہ کا با ہے، ہم نے یہ دو زبر کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، عین میم دو زبر عم، لنسفعا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت میرے ساتھ دہرائیے کیسے پڑھی جائے گی؟ لنسفعا بالناصیہ۔ جی، اقلاب کلیئر ہو گیا کہ ہم میم کی آواز کو کب شامل کرتے ہیں؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد با آتا ہے۔ اس قاعدے میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اخفا والا غنہ کیسے کریں اور جو غنہ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسے کریں۔ انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل بڑی ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گی کہ اخفا کرنا کیسے ہے اور کب کرنا ہے، اور اخفا اور غنہ میں کیا ڈیفرنس ہے، یہ بھی میں آج آپ کو سمجھاؤں گی، اور انشاءاللہ اتنے آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ آپ کو کبھی بھولے گا بھی نہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اخفا کیا ہے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ اخفا کے معنی ہے چھپانا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا مخفی، خفیہ راز یعنی پوشیدہ، انگلش میں سیکرٹ، اسی طرح اخفا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اخفا کب ہوگا؟ دھیان سے سمجھ لیجئے، ہم 29 حروف سے ان قواعد کو سیکھ رہے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں ان کا ٹیبل بنا لیجئے۔ ٹوٹل حروف مفردات جو ہیں وہ 29 لیٹرز ہیں۔ نمبر 1، حروف ہلکی 6 لیٹرز ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان پر تو ہم کرتے ہیں اظہار ہلکی، یعنی کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 لیٹرز آتے ہیں تو ہم اظہار کرتے ہیں۔ اور حروف یرملون بھی 6 ہیں، یا، غا، میم، لام، واو، نون۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 لیٹرز آتے ہیں تو ہم ادغام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 پر غننے والا اور 2 پر بغیر غننے والا، یہ ٹوٹل ہو گئے ہمارے 12 لیٹرز۔ ان میں آپ ایک لیٹر اور ایڈ کیجئے، با، اور جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد با آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اقلاب۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹوٹل 13 لیٹرز ہو گئے۔ ایک الف بھی ہے جو کہ ان رولز میں یوز ہی نہیں ہوتا، مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 14 لیٹرز ہیں، ان کو سائڈ پر کر لیں۔ باقی کتنے بچے؟ 15 لیٹرز۔ یہی جو بچ جانے والے لیٹرز ہیں، 15 لیٹرز ہیں، یہی حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ یہ بچے ہوئے لیٹرز کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، قا، غا، فا، قاف اینڈ کاف۔ آپ کو یہ یاد نہیں ہوتے تو مت کریں، 6 حروف ہلکی، 6 حروف یرملون تو یاد ہی ہیں، ساتھ میں آپ با کو بھی ایڈ کر دیں۔ جب بھی نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں کہ حروف ہلکی بھی نہ ہو، حروف یرملون بھی نہ ہو، جو لیٹرز آپ کو یاد ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ حروف ہلکی بھی نہیں آئے نون ساکن کے بعد، حروف یرملون بھی نہیں آئے،
اور با اور الف بھی نہیں ہے. تو سمجھ جائیے کہ اب جو ہے یہ حروف اخفا آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین پر اخفا کرنا ہے، یعنی سافٹ غنہ کرنا ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، نون کی اور تنوین کی آواز کو. چلیں ساتھ میں آپ کو اخفا اور غنہ کے ڈفرنس کو بھی کلیئر کر دوں، پھر ہی آپ اخفا ایزیلی کر پائیں گے. کیونکہ کسی کو اخفا کرنا نہیں آ رہا ہوتا، اخفا کرنا اور سمجھنا بہت آسان ہے. جیسے اردو گرامر کے کچھ رولز ہیں نا، اسی طرح عربی گرامر کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ایک نام ہے کنول، سنا ہوگا آپ نے نام کنول. ہم اس نام میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں، چھپا کر پڑھتے ہیں. کیسے؟ کنول. ہم کنول تو نہیں کہتے نا، نون کی ادائیگی، اس کا مخرج پراپر طور پر ادا نہیں کرتے، نون کی آواز کو صرف ناک میں لے جاتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے پنکھا. اب یہ دیکھیے لکھا کیسے گیا ہے، پنکھا، نون بھی ہے اس میں، لیکن ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پنگ پے کو ہی کاف کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. ڈائریکٹ ہم جو ہے نون کی آواز کو، نون کے مخرج کو کلیئرلی ادا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہم اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے جس سے نون کا مخرج ادا ہوتا ہے. پن، ہم ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں پنگ، پنکھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو اخفا کیا، یعنی کہ چھپایا ہے، مخفی کیا ہے. اور اسی طرح جیسے ایک لفظ ہے آسمان، اور ہم اس کو آسمان بھی کہتے ہیں. اسی طرح ارمان، اور پھر ہم اس کو ارماں بھی کہتے ہیں. یعنی نون کی آواز کو یہاں پر ناک میں چھپایا گیا ہے. ایک ورڈ ہے یہاں. ٹھیک ہے، اب یہاں کو ہم یہان نہیں کہتا ہے، یعنی نون کے مخرج کو پراپر ادا نہیں کیا جاتا. جس طرح اردو گرامر کے ہم رولز پڑھتے ہیں اور اس طرح سے ورڈ کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح عربی گرامر کے بھی کچھ رول ہیں. اچھا جی، عربی گرامر میں یہ رول کب لگے گا، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر لگے گا کیسے اور پڑھیں گے کیسے، اس کو کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ اخفا کر کے پڑھتے ہیں. اخفا کیسے کریں گے؟ سورۃ الناس کی میں تلاوت کرتی ہوں، اس میں غنہ بھی آئے گا، اخفا بھی آئے گا، تو دونوں کو ہم ساتھ ساتھ کلیئر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب دیکھیے اس کی آیت نمبر 4 میں مین کا جو نون ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد شین ہے، جو نہ تو حروف حلقی ہے نہ ہی حروف یرملون ہے، اور الف اور با بھی نہیں ہے. مطلب کہ 14 حروف کے علاوہ 15 حروف میں سے ہے شین. اسی لیے ہم من کے نون پر سافٹ غنہ کریں گے، چھپا ہوا غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ٹھیک ہے، من پر تو ہوگا اخفا. اور خناس کا جو نون ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ تشدید ہے. دونوں کے نون میں کیا فرق ہے؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد شین ہے یہاں پر، تو یہاں اخفا ہوگا. اور خناس کا جو نون ہے یہاں پر نون تشدید والا ہے. ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر جب بھی تشدید آئے گی تو ہم لازمی غنہ کریں گے. یہ غنہ ہارڈلی ہوگا، مینز کہ ہم نے اس کو سافٹ نہیں کرنا. نون کی جو آواز ہے وہ پراپر ادا ہوگی، یعنی ہماری زبان جب ہم نون کو ادا کرتے ہیں اوپر تالو کے ساتھ سختی سے چپکتی ہے.
خناس. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر نون کو پراپر ادا کر رہے ہیں. ایکچولی غنہ 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 ہم سنتے رہتے ہیں. غنہ پورے قرآن پاک میں صرف 2 حروف پر ہوتا ہے, نون پر اور میم پر. یعنی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو, نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو لازمی غنہ کیا. غنہ یعنی غنہ جو ہے صرف ان 2 حروفوں پر ہی ہوتا ہے. باقی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ غنے کی اقسام ہے, اظہار, ادغام, اقلاب اور اخفا. ٹھیک ہے, ہم اس کو اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں, میم مشدد اور نون مشدد جو ہے نا یہ پیرنٹس ہیں, باقی جو ہیں یہ ان کے بچے ہیں, یعنی کہ ان کی قسمیں ہیں کہ ہم نے کیسا غنہ کرنا ہے, سافٹ غنہ کرنا ہے, ملا کر غنہ کرنا ہے, اظہار کرنا ہے, صرف نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے. یہ اس کی اقسام ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم غنہ کیسے کرتے ہیں اور اخفا کیسے کرتے ہیں اور اخفا کرتے کب ہیں. ٹھیک ہے, غنہ ہم جب کرتے ہیں تو نون کی آواز کو پراپر طور پر ہم ادا کرتے ہیں, پروناؤنس کرتے ہیں, اور اخفا کرتے ہیں جب ہم آواز کو چھپا کر غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں مین ٹاپک پر, نون ساکن کے 5ویں رول پر, جو صرف نون ساکن پر ہوتا ہے, تنوین پر نہیں ہوتا. مجھ سے یہ سوال بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب بھی یرملون کے 4 حروف یعنی یا میم نون آتے ہیں تو ادغام مع الغنہ کرتے ہیں, یعنی کہ ادغام کے ساتھ غنہ کرتے ہیں. تو ان الفاظ پر ہم کیسے ادغام کریں, کیسے غنہ کریں؟ جیسے دنیا, یہاں ہم دنیا ایسے کر کے کریں گے غنہ. ٹھیک ہے, قنوان, یہاں ہم ایسے غنہ کریں گے, یا اخفا والا غنہ کریں گے, کون سا غنہ کریں گے؟ یہ بہت سے لوگوں کا کویشچن تھا. انشاءاللہ آج یہ کنفیوژن ہماری دور ہو جائے گی. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہی ہے کہ دنیا کا بھی نون جو ہے ساکن ہے اور اس کے بعد یرملون کا یا ہے, قنوان میں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد یرملون کا واو ہے. تو ہم ان پر کون سا قاعدہ لگائیں گے؟ تو آئیے اس قاعدے کو بھی نوٹ فرما لیجئے. اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف اسی کلمے میں ہوں تو ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کو ادغام مع الغنہ اور اظہار مطلق کے ڈفرنس کو پہلے سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیے نا, ہم نے ادغام کے قاعدے میں مثالوں کو کیسے پڑھا ہے. اچھا, نون ساکن کی مثال میں دیکھیے, فَمَن يَعْمَلْ. اب یہاں پر دیکھیے فَمَن جو ہے اس کا ورڈ الگ ہے, یعمل جو ہے وہ الگ ورڈ, دونوں کو ہم جوڑ کر نہیں لکھ رہے. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں, الگ الگ ورڈ ہیں. ٹھیک ہے, جڑے ہوئے نہیں نہ ہیں. تو ہم یہاں پر کر رہے ہیں ادغام مع الغنہ. لیکن اس میں دیکھیے دنیا میں نون ساکن کے بعد یا اسی ورڈ میں ہے, اسی کلمے میں ہے, الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ساتھ ہی جوڑا گیا ہے. باقی ورڈ میں بھی دیکھ لیجئے, ٹوٹل 4 ورڈ ہیں جس میں جو ہے اظہار مطلق کیا جاتا ہے. 4 ورڈز کون کون سے ہیں؟ دنیا, یہ بھی قرآن پاک کا ہی ورڈ ہے. قنوان, صنوان, بنیان. اب ان 4 ورڈز میں دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے اور وہ اسی ورڈ میں ہے, ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح قنوان میں بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد واو ہے جو کہ اسی ورڈ میں جڑا ہوا ہے, ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, الگ کلمہ نہیں ہے. قنوان میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد واو ہے, یہ بھی اسی ورڈ میں ہے. اور بنیان میں بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے یرملون کا, وہ بھی اسی ورڈ میں ہے. مطلب الگ الگ کلمے نہیں ہیں, وہی کلمہ ہے, وہی ورڈ ہے. ان 4 لفظ پر 4 الفاظ پر اظہار مطلق ہوتے ہیں, یعنی صرف آپ نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, لیکن اس پر غنہ نہیں کرنا. یہ 4 الفاظ میرے ساتھ ایک بار آپ بھی دہرائیے. دنیا, قنوان, صنوان, بنیان. ٹھیک ہو گیا.
امید ہے آپ کو یہ قاعدے، یہ رولز بہت اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہوں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔